بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ ادھمپور لوک سبھا سیٹ پر مجموعی طور پر 68.27% ووٹنگ ریکارڈ۔ مودی کرپشن کا جو اسکول چلا رہے ہیں، انڈیا اتحاد اس پر تالا لگا دے گا۔ 6 اضلاع 738 پولنگ مراکز، 9 گھنٹے انتظار، 4 لاکھ میں سے ایک بھی ووٹر ووٹ ڈالنے نہیں پہنچا۔ CAA کو چیلنج کرنے والی نئی عرضی سپریم کورٹ میں پیش۔ بی جے پی کرناٹک حکومت کو دھمکی دے رہی ہے، نائب وزیر اعلیٰ کا سنگین الزام۔ اسد الدین اویسی نے حیدرآباد پارلیمانی حلقے سے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں جموں کشمیر کے ادھمپور لوک سبھا نشست کے لیے جمعہ کو ہونے والی پولنگ پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی اور 5 اضلاع پر محیط سیٹ پر مجموعی طور پر 68.27% ووٹنگ ریکارڈ ہوئی۔ حکام کے مطابق پولنگ کے پرامن اور احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے 11,000 پولنگ اسٹاف کو تعینات کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حلقے میں سیکورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ اس حلقے کی پولنگ کے لیے زائد 16.23 لاکھ رائے دہندگان حق رائے دہی کے اہل تھے۔ ناظرین، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جس طرح بدعنوانی لیڈروں کی حوصلہ افزائی کر کے بدعنوانی کو فروغ دے رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ خود کرپشن کا اسکول چلا رہے ہیں، جہاں وہ کرپشن سائنس کے موضوع کے تحت چندے کا دھندا سمیت ہر باب کو خود تفصیل سے پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے مودی حکومت کی بدعنوانی کے طریقہ کار کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے چھاپے کے ذریعے چندے کیسے بٹورے جاتے ہیں، کیسے احتیاط لینے کے بعد ٹھیکے تقسیم کیے جاتے ہیں، بدعنوان لیڈروں کو دھونے والی واشنگ مشین کیسے کام کرتی ہے، ایجنسیوں کو ریکوری ایجنٹ بنا کر بیل اور جیل کا کھیل کیسے ہوتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا، بدعنوان لوگوں کی آماجگاہ بن چکی بی جے پی نے اپنے لیڈروں کے لیے اس کرپشن کورس کو لازمی کر دیا ہے، جس کی قیمت ملک کے عام لوگ ادا کر رہے ہیں۔ انڈیا اتحاد کی حکومت بدعنوانی کے اس اسکول پر تالا لگا کر اس کورس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی۔ ناظرین، مشرقی ناگالینڈ کے 6 اضلاع میں 738 پولنگ مراکز پر انتخابی عہدیداروں نے جمعہ کو 9 گھنٹے سے زیادہ انتظار کیا، لیکن ناگا تنظیموں کی جانب سے علیحدہ سرحدی ناگالینڈ علاقے کے مطالبے پر پولنگ سے دور رہنے کی اپیل کے سبب علاقے کے تقریباً 4 لاکھ ووٹروں میں سے کوئی بھی ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں پہنچا۔ دوسرے مقامات پر ریاست کی واحد لوک سبھا سیٹ کے لیے جمعہ کو سخت سیکورٹی کے درمیان تقریباً 57% پولنگ ریکارڈ کیا گیا۔ جمعرات کی شام سے ناگا تنظیموں کی طرف سے معینہ ہڑتال کے اعلان کے باوجود الیکشن کمیشن نے ریاست کے 60 اسمبلی حلقوں میں سے 20 پر مشتمل 6 اضلاع میں پولنگ کرانے کی تمام کوششیں کی۔ مشرقی ناگالینڈ کے علاقے میں نمائندگی کرنے والے 20 ارکان اسمبلی نے بھی اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کیا اور 6 اضلاع کے 7 قبائل کے اعلیٰ تنظیم ایسٹرن ناگالینڈ پیپلز آرگنائزیشن یعنی کہ ENOPO کی طرف سے ووٹ دینے سے پرہیز کال کے مطابق اپنے رائے حق کا اظہار نہیں کیا۔ ENP کو وجہ بتاؤ نوٹس میں ناگالینڈ کی چیف الیکٹورل آفیسر ارویسن نے قبائلی تنظیم کی طرف سے دی گئی احتجاج کال کے لیے تعزیرات ہند کے تحت مناسب کارروائی کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں CAA کو چیلنج کرنے والی ایک نئی عرضی داخل کی گئی ہے، جس پر عدالت نے مرکز اور آسام حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس JB پاردیوالا کی بینچ نے گوہاٹی باشندہ ہیرین گوہین کی طرف سے پیش کی گئی عرضی پر غور کرنے کے بعد مرکز و آسام حکومت سے اس معاملے میں جواب مانگا ہے۔ گوہین نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ شہریت ترمیم قانون یعنی کہ CAA آئین کے برعکس ہے۔ یہ واضح طور سے تفریق آمیز، غیر قانونی اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ گوہین کی طرف سے عدالت میں پیش ایک وکیل کی دلیلوں کو سننے کے بعد عدالت نے ریاستی حکومت اور مرکزی وزیر داخلہ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ نئی عرضی کو اس ایشوز پر زیر التوا عرضیوں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ ناظرین، کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار نے بی جے پی پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ریاستی حکومت کو دھمکی دے رہی ہیں، یعنی کہ انہیں ریاستی حکومت دھمکی دے رہی ہیں اور لوگوں میں یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ خراب نظم و نسق کی وجہ سے اب ریاست کی کمان گورنر کے حوالے کر دی جائے گی۔
मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा है कि बीजेपी दावा कर रही है कि वो रियासत की कमान गवर्नर को सौंप देगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसे किस तरह प्रोजेक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ कर्नाटक में ये सब नहीं चल सकता। उन्होंने मजीद कहा है कि कांग्रेस लीडरों को बीजेपी ये कहकर धमकी देने की कोशिश कर रही है कि रियासत में अमन अमान की सूरत हाल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में गुज़िश्ता 48 घंटों में मुजरिमाना वाक़यात में संगीन इजाफा हुआ है। नाजरीन, सदर मजलिस और हैदराबाद के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को हैदराबाद लोकसभा हल्के से इंतखाबी मुकाबले के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इंतखाबात 13 मई को होंगे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले उन्होंने तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। उसके बाद लकड़ी का पुल में रिटर्निंग ऑफिसर हैदराबाद के दफ्तर पहुंचे और अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर उनके हमरा उनके फर्जंद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, साबिक रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले और बाद मजलिस के हामियों ने जगह जगह असदुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। वाज़ेह है कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार 4 मरतबा हैदराबाद लोकसभा सीट पर फाते रहे हैं और अब 5वीं मरतबा लोकसभा जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि BRS ने गुडम श्रीनिवास को, जबकि बीजेपी ने साध्वी लत्ता को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारा है। तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस ने अभी हल्के लोकसभा हैदराबाद से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। खैर नाजरीन, खबरों की खबर में आज के लिए बस इतना ही। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मज़ीद इसी तरह रोज़ाना की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।